یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کے ایسے لمحات کی ہے جو زندگی اور موت کے درمیان مالک ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فہمی کے نتیجے میں وہ دفنا دی جاتی ہے، لیکن جب وہ قبر میں ہوش میں آتی ہے تو اس کے جد و جہد، خوف اور ہمت کی ایک حیرت انگیز داستان شروع کر دیتی ہے۔ یہ کہانی سننے اور دیکھنے والوں کو ایسے جذباتی اور خوفناک لمحوں میں لے جائے گی جو انہیں پوری زندگی یاد رہے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کر دیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہما ایک 22 سالہ لڑکی کراچی کے ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ خوبصورت چہرے، لمبے سیاہ بال اور دلکش مسکراہٹ رکھنے والی ہما اپنی زندگی کے خوشیوں سے بھرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شادی کی تیاریوں کے لیے بازار گئی۔ خوشیوں اور کیکوں سے بھرا دن تھا، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ بازار کی گہما گہمی اور چہل پہل میں ہما اپنے دوستوں کے ساتھ خوش تھی۔ رنگ برنگے کپڑے، دلکش زیورات اور شادی کی تیاریاں اس دن کو خاص بنا رہی تھیں۔ ہر طرف کیکے اور باتوں کی گونج تھی۔ ہما نے اپنے پسند کے جوڑے منتخب کیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مزید دکانیں دیکھنے لگی۔ واپسی کے وقت ہما اچانک رک گئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور تکہت کے ساتھ بولی، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرا سر گھوم رہا ہے۔ دوستوں نے گھبرا کر اسے سہارا دیا اور ایک قریبی بینچ پر بٹھایا۔ ان میں سے ایک نے پانی کی بوتل نکالی اور اسے پلانے کی کوشش کی، لیکن پانی حلق سے نیچے نہ اترا۔ ہما نے آنکھیں بند کر لی اور سر جھکا لیا۔ چند لمحوں بعد وہ اچانک زمین پر گر گئی۔ اس کا جسم بے جان لگ رہا تھا اور اس کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ دوستوں کی چیخ و پکار سے بازار میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے فوراً ایک رکشہ بلایا اور ہما کو ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہما کو فوری طور پر ڈاکٹرز کے حوالے کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ انہوں نے چند مزید ٹیسٹ کیے اور پھر سرد لہجے میں کہا، ہم بہت معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ مریضہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ دوستوں نے روتے ہوئے ہما کے والدین کو فون کیا۔ ہما کی ماں زہرا جب ہسپتال پہنچی تو اس کی چیخوں نے وہاں موجود ہر شخص کو رلا دیا۔ باپ اسلم آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کے بے جان جسم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی بالکل ٹھیک تھی، زہرا بار بار یہ کہتی رہی۔ غم کے اس گھڑی میں خاندان نے ہما کی تدفین کی تیاری شروع کی۔ اسے سفید کفن میں لپیٹا گیا اور ایک سادہ مگر پرسوز جنازہ پڑھا گیا۔ ہر کوئی ہما کی اچانک موت پر حیران تھا۔ وہ جو کل تک ہنسی مسکراتی تھی، آج قبر کے سکون میں جانے والی تھی۔ تدفین کا منظر غم سے بھرپور تھا۔ زہرا نے اپنی بیٹی کے کفن کو بار بار چوما اور کہا، ہما میری بیٹی، مجھے چھوڑ کر مت جا۔ لیکن موت کے سامنے ہر آواز خاموش تھی۔ اسلم نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور کہا، اللہ کی مرضی ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ ہما کو قبرستان لے جایا گیا، جہاں اسے قبر میں اتارا گیا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہما کو مٹی تلے دفنا دیا گیا اور سب رشتہ دار دھیرے دھیرے وہاں سے جانے لگے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ قبرستان کی خاموشی میں صرف جانوروں کی آواز گونج رہی تھی اور ہوا کے جھونکے مٹی کے ذروں کو ادھر ادھر اڑا رہے تھے۔ لیکن زمین کے نیچے ہما کی قبر میں ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ ہما کی سانسیں واپس آ چکی تھیں۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول لیے تو مکمل اندھیرا تھا۔ وہ حیران تھی۔ گھبراہٹ کے ساتھ اس نے ہلنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی کا دباؤ اور خاموشی کا خوفناک بوجھ تھا۔ میں کہاں ہوں؟ ہما نے خود سے سوال کیا، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اسے اپنے جسم پر دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی بھاری چیز اسے دبا رہی ہے۔ چند لمحوں بعد ہما کو یاد آیا کہ وہ بازار میں گر گئی تھی اور ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ کیا میں مر گئی ہوں؟ یہ خیال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح گونجا۔ اس نے ہلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کفن اور مٹی نے اسے جکڑ کر رکھا تھا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے مٹی کے نیچے کوئی حرکت کر رہا ہو۔ ہما نے گھبرا کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ ایک سرد لرزتی ہوئی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے۔ ہما کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے بے بسی سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کفن اور مٹی کے تہہ سے باہر نہ نکل سکی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کفن کو چھو رہا ہے۔ قبرستان کے باہر ہما کے والدین کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ زہرا کو رات کے وقت اپنی بیٹی کا چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ اس نے اسلم سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے، ہما مجھے بلا رہی ہے۔ اسلم نے اسے تسلی دی، لیکن خود بھی بے سکون تھا۔ آخر کار زہرا کی ضد پر وہ قبرستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قبرستان پہنچ کر دونوں نے ہما کی قبر کے قریب پہنچ کر دعا کی، لیکن زہرا کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اسلم سے کہا، مجھے یقین ہے ہماری بیٹی زندہ ہے، ہمیں قبر کھولنی ہوگی۔ اسلم نے پہلے انکار کیا، لیکن زہرا کے اصرار پر اس نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلایا۔ سب نے مل کر قبر کھودنا شروع کی۔ قبر کے اندر ہما کی حالت بگڑ رہی، اس کی سانسیں دھیمی ہو رہی تھیں اور اس کے ارد گرد کے سرسراہٹیں بڑھ رہی تھیں۔ اچانک اس نے اوپر سے آتی روشنی دیکھی، مٹی ہٹائی جا رہی تھی۔ جب قبر کھول لی گئی تو ہما کو بے ہوش حالت میں نکالا گیا۔ زہرا نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور چیخ کر کہا، میری بیٹی زندہ ہے۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے اسے معجزہ قرار دیا تو کچھ کے دل میں خوف کے سائے چھا گئے۔ لیکن ہما کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی، جیسے کچھ ایسا دیکھ چکی ہو جسے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہما کے زندہ نکل آنے کی خبر گاؤں میں پھیل گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی داستان چھپی تھی جو کسی کو نہیں معلوم تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی زندہ ہوں یا میں مر کر واپس آئی؟ قبر کی رات، اس کے بعد کے واقعات نے ہر کسی کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہما کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ رات اس کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقوش ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔